نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق بہت ساری باتیں کرنے کی، سننے کی، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود پیارے پیارے بچے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی تو اعراب پہچاننے کا مرحلہ ہوتا ہے اور کبھی کوسچن آنسر ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں کون سا سیگمنٹ شامل ہوتا ہے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بچوں، تلاوت کے لیے کڈز مدی چل کے ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ کون سے قاری صاحب ہیں، ان کا نام کیا ہے، اور ہمیں یہ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے۔ یہ تلاوت کریں گے، ہم توجہ سے سنیں گے، جو مدنی چل کے ناظرین ہیں، ہمارے ویورز ہیں، یہ بھی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن پاک کی تعظیم، ادب کرنے اور توجہ سے سننے کی انشاءاللہ ہمیں برکت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر ہم آگے بڑھیں گے اور جن آیات کی ہمارے قاری صاحب تلاوت کریں گے، انہی آیات میں سے کسی مقام کو ہم لے کر ہم تجوید کی کوئی نہ کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی وہ اصول، وہ قاعدے، وہ قوانین جن کے ذریعے قرآن مجید کے الفاظ کی درست ادائیگی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کا جو علم ہے، پورا فن ہے جس کو علم تجوید کہا جاتا ہے، تو اس سے متعلق ہم کچھ نہ کچھ اہم باتیں سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، اور بچوں سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جس کا نام ہے تجوید کلاس، اور ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے ساتھ کڈز مدی چل کے کون سے قاری صاحب موجود ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گے؟ عبداللہ بلال۔ ماشاءاللہ۔ حافظ قرآن ہیں یا حفظ کر رہے ہیں؟ حفظ کر رہا ہوں۔ حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو کامل حافظ قرآن اور عالم قرآن بھی بنائے۔ بیٹا، آج آپ قرآن مجید کی کون سی سورت کی تلاوت کرنا چاہیں گے؟ سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات کا کچھ انٹروڈکشن بھی دیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کون سے پارے میں ہے یہ، 30ویں پارے میں، اور یہ بھی بتا دیں کہ اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 46۔ 46۔ تو سورہ نازعات کی چند ابتدائی آیات سے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے سورہ نازعات کی چند ابتدائی آیات سے ہمارے سیگمنٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اللہ پاک ان کو بھی اور ہم سب کو قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے۔ بچوں، آج ہمارے قاری صاحب نے جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ یہ 7 آیات ہیں، ابتدائی 7 آیات۔ آپ دیکھیں، ان آیات میں آپ کو کئی حروف نظر آ رہے ہیں، زیر زبر پیش
بھی نظر آ رہے ہیں نظر آپ کو؟ ان آیات میں وہ اعراب کے جو بہت سے مقامات پر آپ کو نظر آئے گا، اس اعراب سے متعلق ہم آج کچھ سننے کی کوشش کریں گے، اور اعراب کی وہ قسم جس کے بارے میں ہم آج سنیں گے اس کو کہا جاتا ہے کھڑی حرکات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جب بھی ہم تجوید پڑھتے ہیں، مدنی قاعدہ یا کوئی بھی قاعدہ پڑھتے ہیں جس میں قرآن مجید سے متعلق معلومات ہوتی ہے، تو ہمیں دو طرح کی حرکات نظر آتی ہیں، ایک صرف حرکات اور ایک کھڑی حرکات۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اور کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات۔ یہ دکھنے میں بھی مختلف ہوتی ہیں اور ان کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداءً یہ سمجھ لیں کہ حرکات جو ہوتی ہیں زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اور جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ متحرک۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جو متحرک حرف ہوتا ہے، یعنی جس پر زبر زیر یا پیش ہو، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نارمل پڑھتے ہیں، نہ اس کی ادائیگی میں جھٹکا دیں گے آواز میں اور نہ ہی اس کو کھینچیں گے۔ یہ تو تھا حرکات کا حکم، ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کھڑی حرکات۔ تو کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں؟ کھڑے زبر کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں واؤ کے اوپر جو آپ کو اعراب نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ زبر۔ یہ کیا ہے؟ زبر، یہ حرکت ہے۔ لیکن نون کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ کیا ہے؟ کھڑا زبر۔ یہ حرکات ہے اور یہ کیا ہے؟ کھڑی حرکات، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھ لیں، یہ ہے زبر، یہ ہے کھڑا زبر۔ دکھنے میں بھی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فرق نظر آ رہا ہے؟ اس کی شیپ بھی کیا ہے؟ مختلف ہے۔ یہ صرف زبر اور یہ کھڑا زبر۔ اچھا، اب جو کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بچوں آپ نے پڑھا ہوگا حروف مدہ کا چیپٹر، حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اور آپ نے حروف مدہ میں یہ بھی جانا ہوگا کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جناب؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی کہ دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، یعنی جتنی دیر میں دو حرکتیں ادا ہوتی ہیں، دو متحرک حرف پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم ہم نے حروف مدہ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کھڑی حرکات کا حکم یہ ہے کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام کا مطلب اب یہ ہوگا کہ جس طرح ہم حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کلیئر ہو گیا؟ متحرک حرف جو ہوتا ہے حرکت والا اس کو نہیں کھینچیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، لیکن جو کھڑی حرکات والا حرف ہوگا اس حرف کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں واؤ پر حرکت ہے تو اس کو نہیں کھینچیں گے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، لیکن نون کے اوپر جب کھڑا زبر آ گیا، کھڑی حرکات آ گئی، تو اس نون کو کیا کریں گے؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مزید دیکھتے ہیں ہم کھڑی حرکات اور کہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر نون کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیں قاف پر کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ یہاں دیکھیں را پر کیا ہے؟ لیکن با کے نیچے کیا ہے؟ یہ حرکت ہے، یہ کیا ہے؟ اس با کو نہیں کھینچیں گے لیکن قاف کو کیا کریں گے؟ فرق کیا ہے؟ یہ متحرک حرف ہے اور متحرک حرف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، اور قاف کے اوپر چونکہ کھڑی حرکات ہے یعنی کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ آج جس صورت کی فضیلت جانیں گے بڑی پیاری اور مشہور صورت ہے۔ بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی طرف۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے صورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، صورت اور آیات کے فضائل، جیسے کہ آپ کے سامنے بیان کیا میں نے کہ یہ صورت جس کی ہم نے فضیلت جاننی ہے بڑی مشہور صورت ہے، اور بچوں یہ وہ صورت ہے جس کو ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ ہر نماز میں اس صورت کی تلاوت کی جاتی ہے، اور فرض کی تیسری چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کی تلاوت کرنا واجب بھی ہے فقہ حنفی کے مطابق۔ تو وہ کون سی صورت ہے بچوں؟ سورہ نہیں، سورہ فاتحہ، جو کہ قرآن مجید کی سیکوینس کے اعتبار سے پہلی صورت ہے، سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت آج جانیں گے۔
چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو مخاطب کر کے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن مجید کے اس حصے کے بارے میں نہ بتاؤں جو بڑا فضیلت والا ہے، بڑا افضل ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے آپ علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ قرآن مجید کا یہ افضل حصہ ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ افضل حصہ ہے، ہاں، بڑی فضیلت والا ہے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت سے متعلق۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کو سلام عرض کرتا ہے اور کیا عرض کرتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو کہ جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اب وہ دو نور جن کی خوشخبری فرشتہ آ کر دے رہا ہے، وہ دو نور کون سے ہیں؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اور وہ دو نور یہ ہیں، وہ دو نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو فرشتہ ان دونوں مقامات کو، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو اور سورہ بقرہ کی اختتامی آیات کو کیا کہہ رہا ہے؟ نور۔ تو اللہ پاک ہمیں اس نور کی برکتیں لینے یعنی ان صورتوں کو، ان آیتوں کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری فضیلت سنتے ہیں، آج کے پروگرام میں ایک اور روایت شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے متعلق ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں ثواب کی نیت سے بھی اور شفا پانے کی نیت سے بھی سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس میں آج کچھ ایکٹیویٹی ہوگی، اور بچوں ایکٹیویٹی ہوگی سوالات و جوابات پر مشتمل، ٹھیک ہے؟ سوال میرے ہوں گے، جواب کس کے ہوں گے؟ ہمارے سے مراد آپ میں سے کسی ایک کے۔ یہاں سے بھی ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے، یہاں سے بھی ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے۔ طریقہ کیا ہوگا آپ توجہ سے سن لیں۔ یہاں دونوں بچوں کو سلیکٹ کیا جائے گا، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور وہ جائیں گے وہاں بورڈ کی جانب، ٹھیک ہے؟ میں دونوں بچوں سے سوال کروں گا اور سوال سیم ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی سوال دونوں سے ہوگا۔ آپ لوگوں نے سوال کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس کا جواب ذہن میں تلاش کرنا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں جو اس سوال کا جواب بنتا ہے، اس جواب کو آپ تلاش کریں گے اپنے سامنے موجود ریڈ کلر کی باسکٹ میں۔ ٹوکری میں جواب کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ کہیں گے ٹوکری میں تو فروٹ ہوتے ہیں، جواب کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو بچوں دونوں جانب ٹوکریاں رکھی ہیں اور ان دونوں باسکٹس میں کچھ پیپر موجود ہیں، کلرفل، صحیح ہے؟ رنگ برنگے پیپر موجود ہیں۔ ان پیپرز پر میرے سوالات کے جواب موجود ہیں۔ میں 6 سوال کروں گا اور 6 کے 6 سوالوں کے جواب ان باسکٹس میں موجود ہیں، اور پرچیاں بھی موجود ہیں۔ اب آپ کو یہ تلاش کرنا ہے کہ کس سوال کا جواب کون سے پیپر پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس دوران کسی سے پوچھنا نہیں ہے، دوسرے بھائی کے بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا۔ جو آپ کو جواب سمجھ میں آتا ہے اس پیپر کو آپ لیں گے اور سوال نمبر کے حساب سے نمبر وائز کیا کریں گے؟ بورڈ پر پن کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 6 سوالوں کا جب سلسلہ مکمل ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ کون سا بچہ درست جوابات دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی، تو اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، جواب ڈھونڈیں سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ دائیں جانب سے ہم بچے کو سلیکٹ کرنا چاہیں گے، کون سا بچہ آئے گا سوالات کے جوابات دینے کے لیے؟ چاروں ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ جو دوسرے نمبر پر موجود ہے اپنا نام بتائیں گے۔ احمد خان۔ احمد خان اتاری، ماشاءاللہ۔ چلیں ہم آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، آپ جائیں گے بورڈ کی طرف، مائک رکھ دیں گے۔ احمد خان صاحب کے مقابلے میں یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ بائیں جانب سے کون آئے گا سوالات کے لیے؟
ماشاءاللہ 3 ہاتھ کھڑے ہوئے. جو پہلے نمبر پر موجود ہے نام بتائیں گے اپنا. عبد النافع. عبد النافع ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے. ہم آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں, آپ آئیں گے بورڈ کی طرف. جی عبد النافع, اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ احمد خان صاحب. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو میں طریقہ بتا چکا ہوں کس طرح سوالوں کے جواب دینے ہیں, تو شروع کر دیں, سوالات کا آغاز کر دیں بھائی. جی بچوں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ کس رات کو کہا جاتا ہے؟ چلے میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں, رمضان شریف کے ختم ہونے کے بعد یہ رات آتی ہے. اس اشارے میں ہی جواب موجود ہے. لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات کس رات کو کہا جاتا ہے؟ دوسرا سوال بچوں آپ لوگوں سے یہ ہے کہ سورہ مریم میں کل کتنی آیات ہیں؟ سورہ مریم کی آیات کی تعداد بتانی ہے. جی تیسرا سوال آپ دونوں بچوں سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کتنا عرصہ قیام فرمایا؟ زمین پر آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کتنے عرصے تک جنت میں رہے؟ جی چوتھا سوال, جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ملے گی؟ جو جنت میں جائیں گے ان جنتیوں کو جنت میں ویسے تو بہت سی نعمتیں ملیں گی, لیکن سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو عطا کی جائے گی وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ 4 سوال ہو چکے ہیں. 5واں سوال, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے؟ ماشاءاللہ یعنی ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک کوئی مہمان نہ آئے وہ کھانا شروع نہیں کرتے تھے, مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. ان نبی علیہ السلام کا نام بتانا ہے. جی لاسٹ کوشچن, آخری سوال, 6واں سوال ہے کہ جو شخص ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے اس کے کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں؟ جو شخص ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے اس کے کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں؟ سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا, اب بڑھیں گے جوابات کو چیک کرنے کی جانب. مائک دیں گے بھائی ان کو, عبد النافع صاحب کو. کیسے ہیں نافع صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تو کیا صورتحال ہے جوابات کی, کیا سمجھتے ہیں آپ, صحیح ہوں گے جوابات؟ جی چلیں چیک کرتے ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ لیلۃ الجائزہ کس رات کو کہا جاتا ہے؟ تو لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات کو کہا جاتا ہے, یعنی رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو جو چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر کی رات, اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. ان کا جواب درست ہے. اونچی آواز میں, ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سورہ مریم کی آیات کی ٹوٹل تعداد کیا ہے؟ 98 یعنی کہ 98, 2 کم 100. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں 500 سال تک رہے. ان کا تیسرا جواب بھی درست ہے. جنت میں تو بہت ساری نعمتیں ہوں گی, لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ مسلمانوں کو, جنتیوں کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا. ان کا چوتھا جواب بھی درست ہے. 5واں سوال یہ تھا کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ ان نبی علیہ السلام کا نام بتائیں. تو ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, جن کو ابو الضیفان یعنی مہمانوں والا بھی کہا جاتا ہے. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. عبد النافع صاحب نفع میں کوئی غلطی نہیں کی. آخری سوال یہ تھا کہ جو شخص ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے اس کے کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں؟ تو 20 گناہ مٹائے جاتے ہیں. انہوں نے کہا 20. ان کا یہ جواب بھی ماشاءاللہ. عبد النافع صاحب نفع میں رہے, جیت گئے, آگے بڑھ گئے. یہاں بڑھیں گے احمد خان صاحب کی طرف, مائک دیں گے ان کو. جی احمد خان صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی سوال بھی سنے آپ نے, جواب بھی سنے, تو کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ صحیح. کیا صحیح ہے؟ سارے صحیح ہیں؟ مائک پہ بتاؤ نا. جی سارے صحیح ہیں. چلے چیک کرتے ہیں. پہلے سوال کا جواب تھا عید الفطر کی رات کو. لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں. ان کا پہلا جواب درست ہے. سورہ مریم کی بچوں ٹوٹل کتنی آیات ہیں؟ 98. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کتنا عرصہ قیام کیا؟ 500 سال. ان کا یہ جواب بھی درست ہے. جنت میں سب سے بڑی نعمت بچوں کیا ہوگی؟ اللہ پاک کا دیدار. اللہ پاک کا دیدار. ان کا یہ جواب بھی درست ہے.
چیٹنگ تو نہیں کی تھی آپ نے؟ دیکھا تو نہیں تھا ان کو؟ ماشاءاللہ، یہ بھی درست جوابات دیتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو شخص ایک بار اللہ اکبر کہتا ہے بچوں، اس کے کتنے گناہ مٹائے جاتے ہیں؟ ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی مقابلہ برابر ہوا، یعنی کہ دونوں ہی آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچے ماشاءاللہ دونوں طرف سے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب بچوں کو برکت نصیب فرمائے، قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس کو پڑھنے، اس کے علوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو ساری دنیا میں اللہ پاک ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں قرآن مجید کی شفاعت سے ہمیں حصہ بھی عطا فرمائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی بھی اور قرآن کی بھی شفاعت عطا فرمائے قیامت کے دن، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل